ایک خبر ڈسکس کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب، ایک امید چلی آ رہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کی خاتون جج ہیں جسٹس عائشہ ملک، ان کا سپریم کورٹ میں تقرر ہونا تھا، لیکن ان کی تقرری سے پہلے ہی وکلاء تنظیموں نے اور وکلاء رہنماؤں نے آج ایک احتجاج کیا، جس کی وجہ سے جوڈیشل کونسل جو ہے انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا اور آج اتفاق نہ ہو سکا۔ تو چودھری صاحب، یہ اچھی چیز نہیں تھی کہ پہلی خاتون جج بننا تھا جسٹس عائشہ ملک نے، اور پھر ان کا چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی بھی امید پیدا ہو گئی تھی؟ نہیں، ان کو جج بننا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا۔ ابھی بھی وہ چوتھے نمبر پر ہائی کورٹ لاہور میں، تو ابھی بعد میں بن جائیں گی۔ ان کا مؤخر ہوا ہے، یعنی پوسٹ پون ہوا ہے، گیو اپ نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر تقسیم ہی کرانی ہے تو پھر تو اچھا ہوا ہے نہیں کیا۔ لیکن وکیل جو ہے ہر چیز میں دخل اندازی کر رہے ہیں اور اپنے مطلب وزن سے زیادہ جا کے اوپر چھلانگیں لگا رہے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ چودھری صاحب ایک بات بتائیں کہ کسی نے اگر آرمی میں آنا ہے، افواج پاکستان میں آنا ہے، پاک فضائیہ میں، نیوی میں، کسی بھی سروس میں آنا ہے، سول سروس میں آنا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ ایک ایگزام دیتا ہے، امتحان دیتا ہے اور اپنا سفر سادہ زبان میں گریڈ 17 سے شروع کرتا ہے، اور پھر ڈیورنگ سروس مختلف کورسز ہوتے ہیں، وہ کر کے میچیور ہوتا جاتا ہے، امتحان پاس کرتا ہے اور پھر گریڈ 22 تک جاتا ہے، اور جو ایک کپتان فوج میں آتا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل اور جنرل تک جاتا ہے، لیکن ایک پروسیجر ہے، اس میں مختلف چھلنیاں ہیں، اس میں سے چھلنی میں سے نکلتے وہ پہنچتا ہے۔ یہی سول بیوروکریسی کا ہے۔ جوڈیشل سروس میں سول جج بھی ہوتے ہیں جو کہ امتحان پاس کر کے آتے ہیں اور سول جج کے طور پہ اپنا سیاسی سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن جوڈیشل سروس میں سول ججز جو ہیں ان کا کیریئر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 99% کا وہیں پہ ختم کر دیا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پہ ریٹائر ہو گئے اور ایک ضلع سے باہر نہیں نکل سکے، خواہ گریڈ 21 تک پہنچیں یا گریڈ 20 میں ریٹائر، جہاں بھی ان کی ایج ہو گئی پوری۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ ہی ختم کر دیں اور آئینی ترمیم آئے، نئی قانون سازی ہو، اور یہ جو ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جی فلاں کے چیمبر سے آپ آ جائیں، ایک میرے چیمبر سے لے لیں، ایک میرے چیمبر سے لے لیں، اور پھر اوپر آ کے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ ہی ختم کریں، اور اگر آنا بھی ہے تو اس کا بھی ایک ایگزام ہونا چاہیے، پروسیس ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ ڈائریکٹ کوئی میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر آ گیا یا کوئی ڈائریکٹ فیڈرل سیکرٹری آ گیا؟ کیا ایسا کچھ سنا ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی حق تلفی نہیں نہ آنا چاہیے۔ جی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پہلے یہ تھا کہ ایلیویشن جو ہوتی ہے نا ہائی کورٹ کے لیول پر، پہلے ہوتا تھا کہ 60% جو ہے یعنی جو سیشن جج ہیں ان میں سے لائے جاتے تھے، 40% بار کی طرف سے آتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ یہ تفریق ختم کر دی ہے، کبھی کے سارے وکیل رکھ لیے، کبھی سارے کے سارے کوئی اور رکھ لیے، تو یہ ذرا ان چیزوں کو وزٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن اصل بات جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، میں روز آپ پھر کہتے ہیں آپ ہی وہی چیزیں، پہلے آپ کو اوپر آپ وزیر اعظم بنے، آپ صدر بنے، آپ آرمی چیف بنے، آپ چیف جسٹس بنے، آپ جج بنے، سول جج بنے۔ سول جج جو ہے آپ کو پتہ نہیں، شاید جیسے ایس ایچ او ہیز مور پاورز دین دی آئی جی پولیس، جی ہاں، اسی طرح سول جج کے پاس جو جورسڈکشن ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اوریجنل جورسڈکشن کی بات ہے، یعنی اختیارات کی اگر بات کرنی ہے تو ہیونگ سیڈ دس، اگر آپ پہلے طے کر لیں کہ میں نے لوٹ مار نہیں کرنی، اقربا پروری نہیں کرنی، میں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو نہیں نوازنا، میں نے اپنے چیمبر کے نہیں نوازنا، اور اپنا صاحب کتاب آج آپ کیوں نہیں کرتے کہ یہ بندے جو پروگرام کر رہے ہیں ان سمیت سارا ملک جو ہے اپنے اثاثے دے، بالکل صحیح ہے، وہ سروس میں ہے کس میں ہے، اور اس کے اوپر
دو چار نو الٹا لٹکاؤ، کوئی رواج پہ جائے۔ معاف کرنا اس وقت تک میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کسی آدمی کو، کسی قانون کا، کسی آئین کا، کسی چیز کا۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی خوف کوئی نہیں۔ بندے یہاں لوٹ مار، یہاں آپ کو کتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں بالکل صحیح ہے کہ 1 ارب روپیہ وہ لے لیا شادی پر، بالکل تو بعد میں اس بندے نے خود آپ کے وزیر قانون کو کہا کہ میں نے 2.5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا۔ جو صاحب بات یہ ہے کہ جوڈیشل سروس بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور معاشرے کا، ریاست کا ایک اہم ستون ہے، اور تمام جو شہری ہوتے ہیں ریاست کے، ان کی آخری امید عدالت ہوتی ہے۔ تو کیوں پھر جوڈیشل سروس میں سول ججز جو کہ باقاعدہ طور پہ لاء کرتے ہیں، پی سی ایس جوڈیشل سروس کا ایگزام پاس کرتے ہیں، اور اگر پھر سول جج بھرتی ہوتے ہیں اور انٹرویو ہوتا ہے، ان کا ایک معیار ہوتا ہے، جانچا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، وہ بھی پھر 9-10 سال ان کی پریکٹس ہو، پھر ان کا ایگزام ہوتا ہے، ایگزام ہونے کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، ان کو ان کی حق تلفی ہو رہی ہے مکمل طور پہ۔ اور مجھے یاد ہے کہ مدتیں ہو گئی ہیں جی، کوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پہ نہیں پہنچ سکا، نہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے عہدے پہ پہنچ سکا جو سول جج کے طور پہ آیا ہو یا ایڈیشنل سیشن جج کے طور پہ آیا ہو۔ جسٹس محمد بشیر جہانگیری صاحب تھے، وہ سول جج کے طور پہ آئے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ پھر جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب تھے، وہ سول جج کے طور پہ آئے تھے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ ہمارے جسٹس جاوید اقبال صاحب، یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پہ انہوں نے اپنی سروس کا آغاز کیا تھا اور سینئر موسٹ جج کے طور پہ پہنچے۔ ان میں زیادہ میچورٹی بھی ہوتی ہے، تو یہ سارا سسٹم ہی چینج کر دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وکلا آئیں، احتجاج کریں، اور ان کے احتجاج کے نتیجے میں آپ کسی کو اپوائنٹ ہی نہ کر سکیں۔ آپ مجھے صابر صاحب یہ بتا دینا پہلے، آر وی آن دی سیم پیج، کہ آپ کا مقصد انصاف مہیا کرنا اور جلد کرنا اور لوگوں کی داد رسی اور لوٹ مار کرنے والے سرکاری اہلکاروں کو کچلنا ہے، یا اپنے اندر کالی بلیڈوں کو پکڑنا ہے؟ آپ کا یہ ایجنڈا ہے، نظر آتا کہیں؟ چودھری صاحب، اس میں اگین کہوں گا کہ جوڈیشل سسٹم میں اس وقت ریفارمز کی جتنی اشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں آج سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان آئے، انہوں نے جوڈیشل ریفارمز پہ، اپنا سسٹم ٹھیک کرنے پہ، عام آدمی کی داد رسی کرنے پہ بالکل کوئی وقت نہیں دیا انہوں نے۔ اور کہنا چاہیے وہ آتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے طور پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ افتخار چودھری صاحب کو کتنا اچھا موقع ملا، لیکن سب سے زیادہ برباد انہوں نے کیا جوڈیشل سسٹم کو اور جوڈیشری کو، جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اور خاص طور پہ اگر یہ سسٹم چودھری صاحب یہ نہیں، اثر آپ کا بہت ہوتا ہے چودھری صاحب، بڑا آپ کا پوری دنیا میں اے آر وائی اور رپورٹرز کو بڑا سیریسلی دیکھا جاتا ہے اور اس پر بہت سارے کان دھرے بن جاتے ہیں، لیکن یہ لوٹ مار والے نہیں، وہ نہیں اس میں باز آ رہے، وہ کہتے ہیں یہ ساڑھا کی کر لیں گے۔ اس کی وجہ چودھری صاحب دیکھیں، یہ جوڈیشری میں یہ سارا سسٹم ہی آپ کر دیں جی، جیسے فوج کا سسٹم ہے، افواج پاکستان کا ہے، پاک فضائیہ کا ہے، نیوی کا ہے، اس میں کون سی ٹریڈ یونین کے لوگ بیٹھتے ہیں جی ریکروٹمنٹ کے وقت؟ کریں گے، آپ آگے چلے آگے چلتے ہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔